اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 and 30 اور 30 پہ تیسرا جو سیکشن ہے یعنی تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے وہاں۔ تو آیت نمبر 29 and 30 ہم دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ دونوں آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ دونوں ہی قسم کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک کا پڑھ کے سن کے بولو کہ دیکھا وہ رانگ ہے ہم رائٹ ہے، پھر وہ بولے نہیں یہ رانگ ہے ہم رائٹ ہے، تو وہ غلط ہے۔ اس میں برابر سے دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 29 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور مت بناؤ اپنے ہاتھوں کو، یعنی وہ مت بناؤ، یعنی تجعل جو جعل ورڈ ہے نا وہ جیسے بنانے کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ ایکچولی ہم یوں بولیں گے کہ اور اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے ہی ہاتھوں کو مت کرو ایسا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ کا مطلب تمہارے ہاتھ مغلولتن کہ باندھ دو ان کو، یعنی اپنے دونوں ہاتھ جو ہے ان کو سمجھو تم نے باندھ دیا ہے۔ جیسے کہ کوئی بخیل اور کنجوس آدمی اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ کھلتا نہیں ہے نا، پھر وہ نکال کے کچھ بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ تو کنجوس ہے۔ تو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً تو اپنے ہاتھوں کو مت بناؤ ایسا کہ ان کو باندھ دو إِلَىٰ عُنُوقِكَ یعنی عنوق کا مطلب ہے نیک یعنی کہ گردن، اور کا یعنی یور گردن۔ تو اپنی گردن کے اوپر ابھی تم اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پہ لے جاؤ اور سوچو کہ وہاں پر دونوں ہاتھ کوئی باندھ دے تمہارے۔ تو اب کوئی تم سے مانگنے آئے گا تو تم بولو گے دیکھو میرے دونوں ہاتھ پیچھے گردن پہ بندھے ہوئے، میں کیسے جیب میں ہاتھ ڈالوں یا کیسے پرس میں ہاتھ ڈالوں، تو میں تو نہیں دے سکتا نا، سوری ہاں میں نہیں دے سکتا۔ مگر وہ ہے کنجوس اور بخیل ہے، وہ اس لیے وہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں پہ مت باندھو تاکہ تم جب کوئی تم سے مانگے تو تم اس کو دے نہ سکو۔ تو اللہ نے ایک تو نہیں باندھنے پر بھی بولا ہے، سوچو اتنی چھوٹی سی آیت ہے اور اس کے اندر اللہ نے کتنی بڑی بات دونوں کہہ دیا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ ولا اور نہیں تبسطها کہ ایک دم اپنے ہاتھ کو ایک دم کھلا چھوڑ دو، یعنی اسٹریچ کر دو ایک دم، یعنی کہ یوں لو پیسے اور یوں دو، یوں لو پیسے اور یوں دو، تو سمجھو وہ ہے ولا تبسطها اور اپنے ہاتھوں کو اتنا اسٹریچ اتنا پھیلا مت دو کل البسط کہ تم اس کو ایک دم یعنی سمجھو کہ پورا اتنا بالکل ایک دم پھیلا دیا تم نے، اب ایک دم دور تک یعنی کہ پہنچا دیا ہے، یعنی کہ اب تم نے تمہارا ہاتھ جو ہے اتنا کھلا چھوڑ دیا ہے کہ تم نے جو بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اٹھا کے دے دیا کہ لاؤ میں لوگوں کی غریبی یا تکلیفیں دور کروں۔ اور پھر کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ بھی دے دوں تو مطلب یعنی چلے گا، لیکن میں وہ بیچارے کی تکلیف دور کروں، ارے میں وہ فلانے کا دکھ دور کروں، تو اللہ نے اس کے لیے بھی منع کیا ہے۔ تم کو ہے نا ہر کام میں بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ نیکی کے کام میں بھی جب اللہ نے بیلنس کرنے کو بولا ہے کہ تم کبھی خوب نیکی کرو اور بعد میں پھر تم نہ کرو، تھک ہار کے بیٹھ جاؤ، تو وہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ اس لیے تم درمیانہ مطلب انداز میں یعنی کہ ماڈریٹلی کرو اور ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ۔ تو یہی بات یہاں پر بھی اللہ نے ہم کو کہا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا، یہ ہاتھوں کے لیے یہی ہے کہ ولا تبسطها اور مت پھیلا دو اپنے ہاتھوں کو کل البسط کہ پورا آخری اس کی جو ہے مطلب اٹموسٹ ریچ تک، فتقعد کہ اس کے بعد تم بیٹھ رہو
یعنی اب جیسے سب کچھ تم نے دے دیا، لٹا دیا، اب تم خود ہی ایک مطلب فقیر بن گئے، بھکاری بن گئے، اب تم بیٹھے ہو تو فتقعد ملوما محسورا، یعنی خود ہی ملامت زدہ بن کے بیٹھے ہو، اور مطلب یعنی کہ تم خود ہی اب اتنے مطلب وہ ہو گئے ہو کہ اب تمہیں ہی لوگوں سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی. تو ایسی حالت میں اپنے آپ کو نہیں لانا ہے کہ ہم ہوتے ہی کون ہیں کہ ہم کسی کی تکلیف کو دور کر دیں، پوری طرح سوچ لیں اور یہ سوچیں کہ نہیں ہم زیادہ سے زیادہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے اور سب اچھا ہو جائے گا، اور یہ ہمارا بہت چہیتا ہے، چہیتے کے لیے زیادہ ہی کرو کچھ. تو لیکن ہوگا یہ کہ بعد میں بندہ خود ملامت زدہ ہو کر بیٹھ رہے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جنرس؟ اللہ ہی ہے نا، سب سے بڑھ کر اللہ جنرس ہے. اس لیے اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہی پوری کرے گا. ہم ہوتے کون ہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم کنجوس ہو کے بیٹھ رہو، یعنی جو تم کر سکتے ہو اپنی جو بھی تمہاری مطلب ہے کیپیبلٹی اس کے مطابق کرو. بہانے بازی کرنے کو اللہ نے نہیں بولا ہے کہ دیکھو میرا ہاتھ تو گردن پہ بندھا ہوا ہے، ابھی میں ہاتھ تو میں ڈال نہیں سکتا، نہ جیب میں ڈال سکتا ہوں کہ تم کو نکال کے دوں، اور نہ ہی کوئی عورت بولے گی میں پرس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی کہ تم کو نکال کے دوں. یہ سب یہ وہ بخیلی لوگوں کا انداز ہے. میک ناٹ یور ہینڈ ٹائڈ لائک اے نگرڈس ٹو یور نیک نار اسٹریچ اٹ فورتھ ٹو اٹس utmost reach so that you become blameworthy and destitute. اس کی نوٹ ہے 2212. Compare the phrase for niggardliness in سورہ نمبر 5 سورہ معاہدہ آیت نمبر 64، یعنی اس کے اندر وہ فریز ہے جیسے جو بخیل لوگ کے لیے. We are not to be so lavish as to make ourselves destitute. یعنی ہم کو اپنے آپ کو اتنا کھلا نہیں چھوڑنا ہے، اتنا لیوش پنا نہیں دکھانا ہے کہ خود ہی فقیر بن کے بیٹھ جاؤ. And incur the just censure of wise men. اور یا تو پھر جب بندہ ایسی حرکت کرے گا تو پھر تم کو پتا ہے نا کہ جو بھی مطلب ہے مطلب وائز لوگ جو سمجھ بہت ہی عقل مند لوگ جو ہے وہ پھر تمہارے کو بہت ملامت زدہ کریں گے، یا تم کو بولیں گے دیکھا ہم نے تم کو بولا تھا نا یہ سب ایسا نہیں کرنے کا، ہاں تم نے کچھ زیادہ ہی ایسا کیا ہے، تو ابھی دیکھو ابھی بھوک تو جاؤ. تو وہ یعنی کہ مطلب اس کو بتائیں گے کہ دیکھ تیرا کانسیکوینس اب کیا ہوا، جا ابھی برداشت کر. تو یہ دنیا کا دستور جیسے ہے، اور اسی لیے یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے بات اتنے لیوش بھی مت بن جاؤ کہ بعد میں خود ہی فقیر بن کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی سب کی جو ہوشیار لوگ ہیں وہ ان کی باتیں سنو پھر. نور از اٹ بیکمنگ ٹو کیپ بیک آور ریسورسز، اور نہ ہی یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی ذریعے ہے تو تم اس کو پیچھے اٹھا کے رکھ دو، لیکن نہیں بھائی نہیں، اپنے وہ کسی کو دکھانے کا بھی نہیں اور دینے کا بھی نہیں. بھائی ابھی دکھائیں گے تو پھر آ جائیں گے نا لوگ مانگنے کے لیے. فرام دا جسٹ نیڈز آف دوز ہو ہیو اے رائٹ ٹو اوور ہیلپ، یعنی جن کا حق ہے ہماری مدد کے لیے، ان کا حق ہے، تو ہم کو ان کے لیے ان کی ضرورت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ریسورسز، اپنے ذرائع کو جو سب کو چھپا کے نہیں رکھو. ایون اسٹرینجرز ہیو سچ اے رائٹ، یعنی وہ لوگ جو ایک انجانے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہے، رشتہ داری تو دور کی بات ہے، ان کا بھی ہمارے پہ وہ حق ہوتا ہے جب وہ سچ مچ وہ لوگ ہوتے ہیں تکلیف میں، یا وہ مسافر ہیں، اور یا تو وہ مسکین ہے. اب ہم ہر مسکین کو تو رشتہ داری تو نہیں ہے نا سب سے، اور ہر مسکین کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو ہوئے نا اسٹرینجرز ہی ہوئے نا وہ. بٹ وی مسٹ کیپ اے جسٹ میجر، ہم کو برابر ایک اندازہ رکھنا چاہیے، ماپ تول صحیح، بٹوین آور کیپیسٹی اینڈ ادر پیپلز نیڈس. یعنی ہماری کیا وسعت ہے وہ دیکھو، قابلیت یا جو بھی سمجھو ہمارے پاس کتنی گنجائش ہے،
وہ گنجائش کے مطابق لوگوں کی ضروریات میں. اس کو تو یہ نہیں کہ لوگوں کی ضروریات اگر لاکھوں کروڑوں کی ہے تو اب تم بول رہے کہ نہیں اب کیسے بھی کر کے مجھے دینا پڑے گا. ارے وہ تو میرے کو لگتا ہے میرے کو کوئی پراپرٹی بیچ کے دینا پڑے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تم کو اپنی گنجائش، اپنی قابلیت، اپنی وسعت جو ہے اس کے مطابق تم کو دینا ہے. تم کو اپنا بھی سوچ کے رکھنا بھی ہے. اب ہے آیت نمبر 30. یہاں پر تیسرا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے آیت نمبر 30 پہ، اور چوتھا جو سے سٹارٹ ہوئے گا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ نے کتنی ہر بات کو باریکی سے قرآن میں بولا ہے. صرف بندہ اس کو پڑھے سمجھے تبھی تو اپلائی کرے گا نا اپنی زندگی میں. ان ربک یبسط الرزق، یقیناً تمہارے رب نے تمہارے لیے یبسط الرزق، تمہارا رزق جو ہے تم کو اچھا یعنی کہ مطلب پرووائڈ کیا زیادہ. یبسطو میں باسط ورڈ آتا نا جو یعنی زیادہ پھیلا دیا. یعنی ان ربک یبسط الرزق، تو یقیناً تمہارے رب نے پھیلا دیا ہے یا زیادہ کر دیا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یعنی وہ چاہنا کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ وہ بندے کو بہت چاہتا ہے اس لیے اللہ بولے گا کہ نہیں یہ تو میرا بہت پیارا بندہ ہے نا اس کو میرے کو زیادہ رزق دینا ہے. بلکہ نبی اور رسول جو اللہ کے بہت پیارے ہیں ان کے پاس ہی زیادہ فاقہ ہوتا تھا. تو اسی لیے وہ بات نہیں ہے نا. اللہ جس کے لیے چاہے کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کی بات ہے. اللہ جس کے لیے چاہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ رزق زیادہ کرے. وہ اللہ کے علم کے اندر، اللہ کے پلان کے اندر ہے کہ بھئی کس کو رزق زیادہ دینا ہے اور کیوں دینا ہے. کسی کے لیے کیا ہے وہ آزمائش ہے، کسی کے لیے یہ ہے کہ اگر اس میں لوگوں کے حصے ہے تو وہ دیکھو وہ سب کو برابر دیتا ہے کہ نہیں. تو اس طرح سے ہر جگہ اللہ نے جب بھی کسی کو بھی اللہ نے رزق کو زیادہ دیا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کا کوئی نہ کوئی پلان ہے، اس کا اندر اس کی مرضی ہے. وہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ بندہ اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے، لاڑکا نہیں ہے وہ. وَيَقْدِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرْ، اور یقدر کا مطلب ہے کہ ایک دم کمتی کر دیا اللہ نے، یعنی کہ ایک دم اسٹریٹن کر دیا، کہ یعنی کہ بہت ہی تنگ کر دیا. تو اللہ ہے جو کسی کے لیے لمن یشاء، یعنی کہ کسی کے لیے تو اللہ بہت پھیلا دیتا ہے، لیکن کسی کے لیے وَيَقْدِرْ، تو یعنی کہ اب وہ بہت ہی ناپ اور تول کے اس کو دے رہا ہے، کہ ناپ اور تول کے دے رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سا دے رہا ہے. تو وہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. کیونکہ وہ اللہ اگر آزمائش کر رہا ہے اس کو یا تو پھر آخرت کا اللہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہے بہت زیادہ، اور یا تو پھر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کیا کیا بولتا ہے، کیا کچھ بھی، کہ مطلب دیکھو ابھی تو اللہ میری طرف نظر نہیں کر رہا، اللہ نے تو مجھے چھوڑ ہی دیا، میری دعا بھی نہیں سنتا، یا اللہ کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا ہے کہ مطلب بھلا برا. تو وہ ہو گئی نا، آزمائش تو ہو گئی. کوئی ہے جو صبر کر کے بیٹھے، چپ کر کے صبر کرتے ہیں، تو وہ ان کی آزمائش میں پار اتر گئے. آخرت کا ان کو پھر ہے نا ملے گا. انہو کان بعبادہ، یقیناً وہ ہے اپنے بندوں کے لیے خبیرم بصیرا، بہت سب خبر رکھنے والا، یعنی سب اس کے بارے میں، سب بندوں کے بارے میں، ایک ایک کے بارے میں اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اور بصیرہ کہ وہ برابر وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، اپنے بندوں کی ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے. خبیرم بصیرہ. Verily your Lord does provide sustenance in abundance for whom he pleases, and he straiten it, for he does know and regard all his servants. اس کی بھی نوٹ ہے 2213. If a foolish spendthrift pretends that his generosity، یعنی اگر کوئی بے وقوف
نمائش کرنے والا، شوبازی کرنے والا اپنی دولت کی، اور فضول خرچ کرنے والا، وہ بے وقوف بندہ جو ہے جو بھی، تو اس کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس بے وقوف کہ if a foolish spendthrift pretends، یعنی وہ ایسا اپنے آپ کو ایسا بتاتا ہے کہ دیکھو وہ کتنا مطلب سخی ہے، کتنا جنرس ہے، that his generosity even if it ruins himself، چاہے وہ جنرosity دکھانے میں کہ وہ بہت ہی سخی ہے اور بہت ہی لوگوں کے ساتھ وہ بہت مطلب سب کو بہت دیتا ہے، اور چاہے وہ چیز اس کو پوری بربادی کیوں نہ کر دے۔ تو کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں فلانا اتنا دکھ اس کا دور کروں، ارے اس کی تکلیف دور کروں، اور اتنا دوں کہ کچھ نہیں، میرا سب کچھ ہی دے دوں، اور بعد میں معلوم پڑا وہ خود ہی ایک بھیکاری بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کے لیے کہا گیا کہ وہ بے وقوف، وہ فولش، بہت خرچہ کرنے والا، اور وہ سمجھ رہا اپنے آپ کو کہ وہ بہت بڑا سخی داتا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھو ساتھ میں کہ اللہ نے کنجوس بننے کو بھی نہیں بولا ہے بھائی، اور پھر وہ اپنے آپ کو اتنا برباد کر دیتا ہے کہ ایون اف اٹ روئنز ہمسیلف از گڈ فار ادر پیپل، یعنی دوسروں کے لیے تو بڑا اچھا ہے بھائی، تو نے سب کو بہت دیا۔ ہی از ریمائنڈیڈ، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے دیٹ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل، کہ اللہ ہے جو اپنے ہر بندے کا ٹیک کیئر کرے گا، تو نہیں ہے کچھ بھی، تو ایک بندہ ہی ہے۔ اگر اللہ تیرے پاس سے لے لے تو کہاں سے دے گا؟ تو اسی لیے اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہم ہی سب کے، بولتے نا کہ تمام جہان کا دکھ میرے ہی جگر میں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم سب کے دکھ دور کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو اللہ نے یہاں ریمائنڈ کرا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل، اللہ ہر کسی کا ٹیک کیئر کر سکتا ہے، اس کا خیال رکھ سکتا ہے، اس کی تکلیف، اس کی سب مطلب جو بھی مصیبت ہے، مشکل ہے، اس کو آسان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا یہ تھوڑی ہے، اللہ آسمانوں پہ بیٹھا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے کیا؟ He knows everything. He knows everyone's true needs and cares for them. اللہ کو بہت اچھی طرح سب کی سچی کیا ضرورت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، حقیقت میں ان کی کیا ضروریات ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ ہر بندے کی پرواہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، نان مسلم ہو، لیکن ہے تو سب اللہ کے بندے نا، اس لیے اللہ تو سب کی کیئر کرتا ہے۔ He gives in abundance to some. اللہ کسی کو بہت ہی زیادہ بھر بھر کے دیتا ہے، مگر وہ اب اس کے پلان میں ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیوں دیا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کوئی آگے کی بات نہیں جانتا، اس لیے ہم کو کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کون سا فیوچر جانتے ہیں۔ بٹ ان آل کیسز ہی گیوز ان جسٹ میجر، اور ہر کسی کو اللہ جو ہے وہ بالکل برابر صحیح پروپورشن اور صحیح میجر کے ساتھ دیتا ہے، یعنی کہ اس کا صحیح ناپ تول کے ساتھ دیتا ہے، خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ غریب ہو۔ اگر بہت امیر ہے کوئی اور اس کو جب بیماری ہو جاتی ہے تو وہ کیا کھا سکتا ہے؟ اس کے ہیرے جواہرات تو نہیں کھا سکتا نا، اس لیے وہ کیا کھا سکتا ہے اس وقت؟ وہ بیماری کے تحت اس کو جو تھوڑا بہت ڈاکٹر نے اس کو اجازت دیا گا وہ وہی کھا سکتا، تو ہو گیا نا، بھلے دولت کتنی بھی تمہارے پاس ہے لیکن تم کو تو ماپ تول کے ابھی کھانے کو ہو رہا ہے نا۔ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات تو نہیں کھاؤ گے، سونے کے بستر پہ تو نہیں سو گے، تو سو گے اور بولو گے ارے میرا سب، میں بہت امیر ہوں، بہت دولت مند ہوں، دیکھو میں تو راجا بادشاہ ہوں، اور دیکھو میں کتنا اچھے شان سے، لیکن وہ منہ میں نیوالا کوئی نہیں جا رہا ہے، تو کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ نے سب کو ماپ تول کے ہی دیا ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو۔ Who are we to pretend to greater generosity؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ بھائی ہم بہت ہی سخی داتا ہیں، ہم تو بہت ہی جنرس ہیں، ہم تو بہت ہی خیرات اور یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ہم ہوتے ہی کون ہیں؟ اپنے آپ کو ایسا سمجھنے والے، وہ اللہ ہی ہے جو سب کا خیال رکھنے والا ہے۔